نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو طلاق کا صحیح جو مسنون طریقہ ہے وہ کیسے دینی چاہیے، اس کے لیے بنیادی طور پر 2-3 جو باتیں ہیں انتہائی قابل غور ہیں کہ جب کسی بھی حوالے سے میاں بیوی آپس میں رضامند نہ ہوں اور صلح کی کوئی صورت نہ بن پائے تو بھی اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بہتر یہ ہے کہ انسان ایک طلاق دے، اور وہ جو طلاق دے وہ اس موقع پر دے جس موقع پر عورت پاک اور طاہر ہو، طہر کی حالت میں، اور دوسری اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایام حیض میں طلاق نہ دے۔ اسی طرح بچے کے جنم دینے کے بعد جب وہ نفاس کے ایام میں ہو تب بھی اس کے لیے طلاق دینا جائز نہیں۔ تو بحالت طہر طلاق دینا چاہے تو پھر اسی موقع پر دینی چاہیے، حیض اور اسی طرح ان ایام میں کہ جب عورت سے اس نے صحبت نہیں کی، یہ ایک اور شرط ہے۔ عورت طاہر ہے اور پھر اس نے عورت سے صحبت نہیں کی تب وہ طلاق دے گا۔ اگر اس ایام میں کہ جب اس نے عورت سے صحبت کر لی ہے، یا پھر عورت ایام حیض میں ہے یا ایام نفاس میں ہے، یہ حرام ہے طلاق دینا۔ ان تینوں کنڈیشنوں میں طلاق دینا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص طلاق دے لیتا ہے تو شرعی طور پر اس کی وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی، جس طرح کہ صحیح بخاری وغیرہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دے دی۔ بہت سے بھائی آگے پوچھتے ہیں جی کہ اس نے ماہواری کے ایام میں طلاق دے دی ہے، تو طلاق دینا اس حالت میں گناہ ہے، حرام ہے، لیکن وہ طلاق شمار ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسبت علیہ بتطلیقات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میری ایک طلاق شمار کی تھی۔ تبھی تو فرمایا نا کہ رجوع کرے، اس کو حکم دے کہ وہ رجوع کرے، تو رجوع طلاق کے بعد ہوتا ہے۔ یہ تو طلاق دینے کا وہ مسنون طریقہ ہے۔ اور رہی یہ بات کہ جب وہ طلاق دے تو وہ طلاق کس طرح دے، اس کو طہر کی حالت میں ایک ہی طلاق دینی چاہیے۔ اس کو علماء کی زبان میں طلاق احسن کہتے ہیں، ایک طلاق دیں۔ 3 طلاقیں بیک وقت دینا شرعی طور پر حرام اور گناہ ہے بالاتفاق۔ تو جو شخص بیک وقت 3 طلاقیں دیتا ہے اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی۔ لہذا اگر کوئی شخص ایک موقع پر 3 اکٹھی طلاقیں دے دیتا ہے تو قرآن و حدیث کے روشنی میں اس شخص کی اکٹھی 3 شمار نہیں ہوں گی، اس کی وہ صرف ایک طلاق شرعاً شمار ہوگی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 3673 نمبر یعنی یہ حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانہ نبوت میں، اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے پورے ایام میں، اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت کی اس کے ابتدائی یا 2-3 سالوں تک کوئی بھی شخص ایک وقت میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی، ایک شمار ہوتی تھی۔ یہ ہے احادیث کی روشنی میں۔ اور قرآن مجید میں بھی دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ طلاق دینے کے بعد مرد انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالیں، اور نہ عورت کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنے گھر سے طلاق کے بعد نکلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق کے بعد عورت کا خود نکلنا یا مرد کا نکال دینا یہ اس حکمت الہیہ کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے کہ طلاق ایک موقع پر جو انسان جتنی بھی دے لے وہ صرف ایک شرعی طور پر طلاق شمار ہوگی۔ اور اس کا بہت بڑا اشارہ ہمیں اسی آیت سے الطلاق مرتان سے مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رجعی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ یہ نہیں فرمایا
الطلاق طلقتان کہ رجعی جو طلاق ہے وہ 2 دفعہ لفظ طلاق بولو تو تب ہے، لفظ طلاق کو شمار نہیں کیا گیا۔ غور فرمائیں اس پہ کہ رجعی طلاق کا جو حق ہے وہ ایک موقع پر، ایک مجلس میں یا ایک وقت میں، وہ اگر 2 کیا 3 کیا یہاں تک کہ 100 بھی طلاق کے غصے میں دے دے تو وہ ایک موقع کنسیڈر ہوگا۔ اب اس کے بعد وہ رجوع کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، اور اسی طرح پھر دوسرا موقع آتا ہے، پھر وہ اس کو طلاق دیتا ہے، وہ 1 دے دے یا 3 یا اس سے زیادہ، حالانکہ 3 دینا حرام ہے، تو اس کی 1 ہی شمار ہوگی۔ یہ ہمیں قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب طلاق مرتان، رجعی طلاق کا حق 2 مرتبہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لفظ طلاق 2 دفعہ کہنے سے انسان کو یہ حق 2 دفعہ باقی رہتا ہے، اس کے لیے یعنی 2 دفعہ کہنے سے اس کو یہ حق رہتا ہے کہ پہلی دفعہ لفظ طلاق بول لے تو پھر اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، یا دوسری دفعہ لفظ طلاق بول لے تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اب طلاق طلقتان نہیں فرمایا، مرتان فرمایا ہے کہ ایک موقع پر طلاق دینے کے بعد اس میں جتنی دفعہ بھی اس نے کہا ہے وہ 1 شمار ہوگی، اور پھر دوسرا مرحلہ، تاکہ یہ مرحلہ تجربے کا، غور کر لے۔ اور اس موقع پر مقصد یہ ہے کہ سلو نہیں ہو سکی تو دوسرا موقع تو ہے نا غور و فکر کے لیے، دوسرے موقع پہ طلاق دینے سے پہلے سوچے گا۔ جب اس نے دے لی ہے تو اس بات کا تقاضا ہے کہ سلو کا کوئی معاملہ نہیں بن سکا، اور جب تیسرے موقع پہ دے گا تو عقلاً شرعاً یہ اس بات کا بین ثبوت ہوگا کہ اب معاملہ جو ہے نا سر سے گزر چکا ہے، اب سلو کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ عز و جل ہمیں یہ شرعی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شرعی طور پر ایک موقع کی 3 خواہ 100 بھی دے، میسج 100 کا کر دے، لکھ کر دے، شرن 1 شمار ہوگی۔ اور بہتر طریقہ یہ کہ انسان ایک موقع پر 1 ہی لکھے، 1 ہی میسج کرے اور 1 ہی طلاق دے۔ اس کے فائدے اور مزید جو اس کی صورتیں تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں رکھوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔